بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس سے آئے وافی ہدایہ کی روشنی میں عملی زندگی کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم صادر فرمایا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اس کے عملی مصادیق کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، جیسا میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو الہی تحریک ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ الہی تحریک ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام جو ہے، یہ عزیزان کوئی کسی نہ میری محتاج ہے، نہ آپ کی، نہ کسی نبی و رسول کی، نہ کسی پیغمبر، الہی پروگرام ہے اور اس کا لطف عظیم ہے اگر کسی کو وہ اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے منتخب کرے۔ یہ تحریک بھی الحمدللہ بڑے بتمام ہی و کمال ہی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی ہم اس سال کے بمشکل تمام دو یا تین دن باقی ہیں۔ 2019 کا زمانہ جو ہے یہ ایک بہت زیادہ حیرت انگیز قسم کے انقلابات لے کے، تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے، اور اس میں یہ جو تحریک ہے غلبہ دین کی، ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، اس کے اندر بھی زبردست قسم کے نشیب اور فراز آئیں گے۔ اس مناسبت سے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی تھی اس تحریک کے ساتھ رابطے کے لیے۔ رابطے کا وہ جو عنوان ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ محاذ ہے۔ اس کے اندر ضرور اپنے آپ کو داخل کریں، پارٹیسپیٹ کریں اس چیز کے لیے، اور تاکہ انسان جو ہے اس کا شمار غافلین میں نہ ہو۔ یہ ایک درخواست جو ہے اپنے مقام پہ، لیکن ہر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بیان فرمایا ہے وہ ہے وسعت امکان۔ وسعت امکان جو ہے وہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے پاس موبائل ہے، یہ بھی ایک امکان ہے، میں اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ جا کے لا الہ کر سکتا ہوں کہ جو منفی مواد وہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے نسل آدم کو اغوینہم کیا جا رہا ہے، اذلنہم کیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے، ان سازشوں کو بے نقاب کیا، لا الہ کیا جائے، اور الا اللہ جو ہے جو پازیٹیو میٹیریل ہے اس کو پرموٹ کیا جائے، اصول عقائد کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، تاریخ حاضر کی جو سیاسی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے اس کو پرموٹ کیا جائے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہر آدمی کے لیے لازم ہے، کس نقطہ نظر سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین کا جو حکم ہے اس میں یہ ہر آدمی کے لیے یہ چیز لازم ہے۔ اس مناسبت سے اس وقت یہ تحریک جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور فریق مخالف جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پلاننگ کر رہا ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اہل باطل اپنی تدبیر کرتے ہیں تاکہ وہ نور الہی کو بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہر چیز پر غالب آ جانے والی ہے، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے کچھ عملی مصادیق پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس چیز کے حوالے سے کہ اس وقت جو جس چیلنج کا سامنا ہے اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انرجی نہیں سینرجی کی ضرورت ہے۔ کہ کچھ لوگ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا نے فرمایا من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، اور انہوں نے آغوش مادر میں اعلان کر دیا تھا کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، منصب نبوت پر کھڑا کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اس وقت کی جو باطل قوتیں تھیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لا الہ کرنے کے لیے اور الا اللہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے ضرورت محسوس کی اور انہوں نے تقاضا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے
مثال عیسیٰ ابن مریم کی دی ہے باقاعدہ طور پہ، اور کہا کہ انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، کہ کون، میں اللہ کے راستے پر سفر کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے دین کو بالادست کرنا چاہتا ہوں، ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، عدالت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، کون شخص ہے تم میں سے جو میرے ساتھ آئے گا؟ یہ بالکل وہی آواز ہے جو کربلا میں بلند ہوئی کہ حل من ناصر ینصرنا۔ آج وہی آواز جو ہے مرور زمان کے ساتھ الہی تحریک کے جو لیڈران ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ ایک وقت میں عیسیٰ ابن مریم تھا، دوسرے وقت میں امام حسین علیہ السلام آئے، اور آج کے 2018 میں سید علی خامنہئی ہے۔ من انصاری الی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کو روئے زمین پر غالب کیا جائے۔ یہ میں جب آغا علی خامنہئی کا نام لے رہا ہوں تو کوئی برادر یہ نہ سمجھے کہ میں آغا علی خامنہئی کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ملا رہا ہوں یا امام حسین علیہ السلام۔ وہ ذوات مقدسہ اللہ تعالیٰ کے مقربان ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے کائنات کے اندر۔ علی خامنہئی سے ان کا کوئی مقایسہ نہیں کہ ان کے رتبے و مقام کے لحاظ سے، لیکن اس آواز میں یہ آواز بھی وہی آواز ہے، من انصاری الی اللہ، کون ہے تم میں سے جو شخص آئے اور اس وقت 2018 میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے میری مدد کرے۔ حواریان عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ۔ ظاہری طور پر عیسیٰ ابن مریم کی مدد کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے ہم ساتھ ہو کے چلتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دینا اللہ کا ساتھ دینا ہے۔ آج کے دور میں اس تحریک میں سید علی خامنہئی کے ساتھ کھڑے ہونا اللہ کا ساتھ دینا بنیادی طور پہ۔ اسے سمجھیں اس بات کو، تاکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ ہماری جو شناختیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ہم علاقوں کے اندر بند ہیں، گلگت بلتستان، پنجاب، پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، وعلی ھذا القیاس، جبکہ یہ ایک آفاقی نظام ہے۔ تو میرے عزیزان، اس وقت یہ جو زمانہ آ رہا ہے 2019 کا زمانہ، یہ اپنے اندر بڑے حیرت انگیز انقلابات لے کے آ رہے ہیں۔ مربوط رہیں، اجمالی طریقہ کار میں نے عرض کیا، تفصیلی بات آئندہ اللہ نے اگر مجھے حیات دی تو پھر عرض کروں گا۔ دو جگہوں کو خوب دقت کے ساتھ پیش نظر رکھیے گا، ایک سعودی عرب کی سرزمین پر جو حرکت ہو رہی ہے، اور دوسرے شام کی سرزمین پر جو حرکت ہو رہی ہے۔ یہ جو یعنی ابھی میں صبح ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا بین الاقوامی پریس کا، اس میں وہ جو انالائز کرنے والا کو بہت ہی زبردست ذہین آدمی تھا، کہتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے فلیش پوائنٹس ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہے جو یوکرین میں یہ رشیا ورسز یورپ چل رہا ہے، دوسرا اس نے کہا یمن میں چل رہا ہے، تیسرا نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، ساؤتھ چائنا میں پرابلم کریٹ ہوا ہے، امریکہ کے ان کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے۔ اس نے کہا ان میں سے کوئی بھی فلیش پوائنٹ نہیں ہے۔ ان سے کہا نہیں، فلیش پوائنٹ ہے گولان ہائٹس، سیریا، اور یہی ہمارے چھٹے امام نے آج سے 1300 سال پہلے کہا تھا، وہ ایک عالمگیر جنگ ہوگی جس کا آغاز شام کی سرزمین سے ہوگا، وہ ایک آگ ہوگی جو روئے زمین کو چاروں طرف سے گھیر لے گی آگ، اور فرمایا کہ ایسی ہولناک آگ بلند ہوگی کہ اس کی روشنی جو ہے وہ حجاز کے لوگ دیکھیں گے۔ یہ چیز آپ 2019 کا زمانہ جو ہے وہ بڑا ہی یعنی حیرت انگیز انقلابات لے کے آ رہا ہے اس لحاظ سے۔ لیکن آخری جملہ کہ میرے عزیزان، ظہور ولی عصر میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تاخیر کا اور کوئی سبب نہیں، سب باقی باتیں بناتے ہیں لوگ۔ حضرت کے ظہور کے تاخیر کا بنیادی سبب ہماری بدعمالیاں، بس باقی سب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے وہ تو انہوں نے تو کرنا ہے، آپ ان کے پورے نظام کو الٹ کے رکھ دینا چاہتے ہیں اور پھر یہ توقع کریں کہ وہ کچھ کہیں بھی نہ۔ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو رکاوٹ کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا، پاکستان میں تشیع اور شیعہ قوم کی بالادستی کے لیے، شیعہ قوم کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے کوئی چیز خطرہ نہیں، نہ سپاہ صحابہ، نہ لشکر جنگی، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ۔ ہمارا اندرونی انتشار، ہم ذمہ دار ہیں اصل میں۔
ہمارا اندرونی انتشار، وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو قوم کو نہیں اکٹھا ہونے دے رہے. تو اس پر انشاءاللہ اپنی بات سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.